وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ باب 34 لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، سورۃ البقرہ آیا 198۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم سفر حج میں اپنے رب کا فضل یعنی معاش تلاش کرو۔ اب یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے دراصل کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے دوران وہ 5 دن چھوڑ کر باقی تجارت کو بھی جائز رکھا ہے۔ قال حدثني محمد قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عکاظ، مجنہ اور ذو المجاز یہ بازار تھے دور جاہلیت کے۔ فتأثموا تو گناہ سمجھا ان یتجروا کہ وہ تجارت کریں، یعنی صحابہ نے گناہ سمجھا کہ وہ تجارت کریں فی المواسم موسم حج میں۔ فنزلت تو یہ آیت نازل ہوئی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فی مواسم الحج، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل یعنی معاش بھی تلاش کرتے رہو، یعنی موسم حج میں تجارت کے لیے ان منڈیوں میں اگر تم چلے جاؤ مسلمان ہونے کے بعد بھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ عرب کی بڑی مشہور تجارتی منڈیاں تھیں، بڑا فلرش کرتی تھیں، اور انہی بازاروں میں بیٹھ کر یہ اپنے آباء و اجداد کے قصے بھی سناتے تھے حج کے دنوں میں، اور شعر و شاعری بھی کرتے تھے اور تعریفیں بھی کرتے تھے۔ تو یہ پہلی ذی الحج سے شروع ہو کر 8 ذی الحج تک قائم رہتی تھیں، اور اس کے بعد پھر لوگ مناسک حج میں مصروف ہو جاتے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے منع کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسم حج میں مجنہ اور عکاظ کے بازاروں میں جاتے اور لوگوں کو دعوت اسلام دیتے، اور مکی زندگی کے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی طرح کی مشکلات میں گزرے تھے۔ اور یہ تینوں بازار جو ہیں یہ دور اسلام میں بھی قائم رہے، اور خوارج کے وقت 129 ہجری میں سوق عکاظ ختم ہوا، اور رفتہ رفتہ کر کے باقی بازار بھی ختم ہو گئے۔ صحابہ کرام حج کے دوران 2 وجہ سے تجارت کو برا خیال کرتے۔ ایک تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ حج چونکہ ایک بڑی مقدس عبادت ہے تو اس میں ہم تجارت کی ملاوٹ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے اخلاص کو خراب کر بیٹھیں، تو اس لیے انہوں نے حج کی عبادت میں تجارت کو مکروہ خیال کیا۔ دوسرے یہ کہ یہ بازار چونکہ دور جاہلیت کی یادگار تھے، اس لیے صحابہ کرام نے جاہلیت کی رسم خیال کر کے اسلام میں اسے گناہ سمجھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دونوں باتیں جو ہیں ان کی کریکشن کر دی، اور ان کو اجازت دے دی اور تردید فرما دی کہ اگر کوئی دوران حج کوئی تجارت کر لیتا ہے اور کچھ کما لیتا ہے تو ایسا کرنا کچھ گناہ نہیں ہے۔ اب یہ جو یہاں پر حدیث میں ہم نے دیکھا کہ آیت کریمہ کے آخر میں فی مواسم الحج کے الفاظ آئے ہیں، تو یہ آیت کا حصہ نہیں ہے بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے یہ تشریحی الفاظ ہیں، لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے گی۔ یہ ابن عباس نے خود اپنے کہا جاتا ہے کہ اپنے مصحف میں لکھ رکھا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ جمعے کے دن کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، یعنی جب جمعے کی نماز مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ،
کہ پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اور یہاں پر بھی تجارت کو، رزق کے حلال کی کوشش کو اور اس میں اپنی جان کھپانے کو اللہ کا فضل کہا گیا ہے. تو یہ بھی ایک عبادت ہے ایک طرح سے. تو اس سے جو ہیں شیخ عثیمین کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ اگر کوئی ٹیکسی چلاتا ہے اور وہ حج کے دنوں میں حج بھی کر رہا ہے تو وہ جس وقت اس کو بیچ میں سے ٹائم ملتا ہے تو وہ اپنی ٹیکسی بھی چلا سکتا ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر اسی تجارت کے دوران جو ایک گاہک اور بیچنے والے میں کئی دفعہ جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے نا لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو وہ اسی میں آئے گا. تو لہٰذا بہت احتیاط کے ساتھ ضرورت ہے کہ انسان پورے ڈیکورم کو سامنے رکھتے ہوئے حج کے تو پھر تجارت اور خرید و فروخت کرے. ثم افیدوا من حیث افاض الناس، آیا 199، پھر تم وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں. قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كانت قریش، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قریش ومن دان دینہا، اور جو ان کے قریب تھے دین میں، ان کے ہم مسلک تھے اور بیسکلی ان کے ہم سر تھے، ٹرائبل لحاظ تھے. یقفون بالمزدلفہ، وہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر جاتے تھے. وکانوا یسمون الحمص، اور وہ اپنا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا حمص. وکان سائر العرب، اور باقی سارے عرب کے لوگ یقفون بعرفات، وہ تو عرفات میں وقف کرتے تھے، عرفات کا وقوف کرتے تھے. اور یہ جو ہیں یہ مزدلفہ سے منی سے جاتے ہوئے درمیان میں مزدلفہ آتا ہے نا، منی ہے پھر مزدلفہ ہے پھر عرفات ہے. تو منی سے جاتے ہوئے باقی سب تو عرفات جاتے، اور قریش اور ان کے دوسرے جو ہومس ٹرائبز تھے وہ مزدلفہ ہی میں رک جاتے. یہ اپنے آپ کو ذرا بڑا سمجھتے اور اپنے آپ کو ذرا ڈیفرنٹ رکھنے کے لیے اور دوسرے لوگوں سے ذرا ہٹ کے رکھنے کے لیے. فلما جاء الاسلام، پھر جب اسلام آیا، امر اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ان یأتی عرفات، کہ وہ عرفات آئیں، ثم یقف بہا، پھر یہاں وقوف کریں. یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا رکن جو ہے حج کا وہ عرفہ کو رکھ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج تو عرفہ ہے. یعنی عرفہ میں تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے، چاہے کچھ گھڑیاں بھی پہنچیں، لیکن اس کے بغیر پھر حج جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا. باقی جو ہیں ارکان ان کی کوئی نہ کوئی یا سبسٹیوشن ہے یا کچھ نہ کچھ اس کا وے آؤٹ ہے، لیکن عرفات کا نہیں ہے. ثم یفید منہا، پھر یہاں سے لوٹ کے مزدلفہ پہنچیں. فذالک قولہ تعالی، اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا، ثم افیدوا من حیث افاض الناس، کہ پھر جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں تم بھی وہیں سے پلٹو. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے قریش کا جو خود ساختہ ایک اپنا امتیاز تھا اور اپنے آپ کو ایلیٹ ثابت کرنے کے لیے، تو اس کو بالکل ختم کر دیا اور سب کو ایک ہی سطح پر کر دیا. اور یہ جو ہمس کا لفظ ہے یہ حماسہ سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی ہے شدت کے، ٹھیک ہے. اور قریش چونکہ اپنے دینی معاملات میں دوسروں کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور اس سلسلے میں اپنے آپ کو خود کفیل سمجھتے تھے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، اس لیے انہیں ہمس کہا جاتا تھا. اور بالکل اپنا ایک مصنوعی تقدس ہے جو ان لوگوں نے بنا رکھا تھا، اور اس سلسلے میں بہت سی بے شمار بدعات بھی انہوں نے قائم کر رکھی تھیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیسن میں بھی پڑھا تھا، گھر کے پیچھے سے آنے والی بات. قال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن ابن عباس قال يطوف الرجل بالبيت. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یطوف الرجل، ایک آدمی طواف کرتا ہے، بالبیتی، خانہ کعبہ کا، ما کان حلالا، جب تک وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہے، حلال ہے، حتیٰ یحل بالحج، یہاں تک کہ پھر وہ احرام باندھ لیتا ہے حج کا، تلبیہ کہتا ہے حج کے لیے.
فَإِذَا رَكِبَ إِلَىٰ عَرَفَةَ، پھر جب وہ سوار ہوتا ہے عرفہ کی طرف، فَمَن تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ، تو جو بھی اس کو قربانی میسر ہوتی ہے آسانی سے، من الابلی، اونٹ میں سے، او البقری، یا گائے میں سے، او الغنمی، یا بکری میں سے، ما تیسر لہ من ذالک، جو بھی آسانی سے اس کو میسر ہو ان میں سے، ایا ذالک شاء، جو بھی وہ چاہے اس میں سے وہ قربان کر لے، غیر ان لم یتیسر لہ، اور پھر اگر کسی کو آسانی سے قربانی کا جانور میسر نہ آئے تو وہ کیا کرے، یا پیسے نہیں ہیں یا جانور نہیں مل رہا، شارٹیج ہو گئی ہے سپوز، فعلیہ ثلاثۃ ایام فی الحج، تو اس پر ہیں 3 دن کے روزے حج کے دنوں میں، حج کے دوران، وذالک قبل یوم عرفہ، اور یہ یوم عرفہ سے پہلے رکھے جائیں گے 3 روزے، فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ، پھر اگر اس کا آخری دن، من الایام الثلاثہ، اس کے آخری یہ 3 دنوں میں سے اس کا آخری دن یوم عرفہ، یوم عرفہ ہی آ جائے، فلا جناح علیہ، تو کوئی حرج نہیں ہے اس پر۔ یعنی ویسے تو آپ دیکھیں کہ حاجی کو عرفہ کے دن روزہ رکھنا منع فرمایا ہے، لیکن اس صورت میں اگر اس کو رکھنے ہیں اور اس کا آخری جو روزہ ہے وہ 3rd روزہ وہ 9 ذی الحج کو عرفات کے دن کا آ رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، روزہ تو اس نے رکھنا ہے کیونکہ وہ ہدی نہیں دے سک رہا۔ ثم لینطلق حتی یقف بعرفات، پھر چاہیے کہ وہ چلے اور یہاں تک کہ وہ، یعنی منی سے وہ چلے اور یہاں تک کہ وہ عرفات میں پہنچے، من صلاۃ العصر، اور وہاں وہ نماز عصر کے بعد، الی ان یکون الظلام، رات کی تاریکی تک وہ وقوف کرے گا، ٹھیک ہے۔ ثم لیدفعوا من عرفات، پھر عرفات سے وہ لوٹے، کس وقت؟ جب باقی لوگ لوٹتے ہیں، فَإِذَا أَفَاضُوا مِنْهَا، پھر جب دوسرے لوگ بھی لوٹیں وہاں سے، حَتَّى يَبْلُغُوا جَمْعًا، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں جمع تک، یعنی جمع کہتے ہیں مزدلفہ کو، کیونکہ وہ سب کے جمع ہونے کی اس رات کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ الذی یتبرر فیہ، یہاں پر حدیث کے الفاظ میں بعض نسخوں میں اختلاف ہے، یتبرزو فیہ بھی لکھا گیا ہے، یتبررو بھی لکھا گیا ہے، اور یبیتون بہ بھی لکھا گیا ہے، یعنی جہاں وہ رات گزارتے ہیں، اور اگر یتبررو لیا جائے تو را سے، یعنی جہاں وہ نیکی کے کام کرتے ہیں، اور یہاں نیکی کے کام کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ رات سو کر گزاری تھی، لہٰذا سونا بھی اگر سنت کے فالو کرنے میں ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ صبح کے وقت وقوف مزدلفہ بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تکبیر اور تحلیل کرتے ہوئے یہ وقت گزارنا چاہیے۔ ثم لیذکر اللہ کثیرا، پھر وہ بہت یاد کرے اللہ کو، وَأَكْثِرُ التَّكْبِيرَ وَالتَّحْلِيلَ، اور بہت کہے تکبیر اور لا الہ الا اللہ یعنی تحلیل، قبل ان تصبحوا، اس سے پہلے کہ صبح ہو، ثم افیدوا، پھر وہاں سے لوگ جب پلٹیں یعنی منی کی طرف، فإن الناس كانوا يفيدون، تو پھر وہیں سے وہ بھی پلٹے جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، یعنی جب لوگ مزدلفہ سے منی آتے ہیں تو تب ہی وہ بھی، قریش بھی اور باقی سارے لوگ بھی اب مزدلفہ سے منی اکٹھے آئیں گے، کسی قسم کی کوئی ایگزیمپشن کسی کو نہیں ہے۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ثم افیدوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ پھر وہاں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ حتی ترم الجمرہ، یہاں تک کہ پھر جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارو، یعنی کنکریاں مارنے تک تسبیح و تحلیل اور ذکر الہی کرتے رہو۔ اب آپ دیکھیے کہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ جب تک حلال ہے تو اس وقت تک وہ طواف کرتا رہے۔ حلال ہونے کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی کافی عرصے سے مکہ میں مقیم ہو، تو جب تک احرام کی پابندیوں سے آزاد ہے تو اسے چاہیے کہ وقتاً فوقتاً بیت اللہ کا طواف کرتا رہے،
اور دوسرے یہ ہے کہ اگر مکہ کے باہر سے عمرے کا احرام باندھ کر آیا تو عمرہ کر کے جب وہ حلال ہو جائے اور ہے وہ مکہ میں ہی، اور اب ان بٹوین کچھ دن ہیں، یعنی 8 ذی الحجہ جانے میں ابھی کچھ دن ہیں، تو اس کو چاہیے کہ بیت اللہ کا طواف کرتا رہے، وہ کر سکتا ہے، اور اس وقت کی بہترین عبادت بھی طواف ہے، کیونکہ وہ روئے زمین پر اور کہیں بھی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ جو مسجد عائشہ جا کر احرام باندھ کر واپس آ کے تو عمرہ کرنا ہے، وہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور لیکن بہرحال ابن باز کا ایک فتویٰ ایسا ہمیں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ بعض اوقات بہت دور دراز کے ہزاروں میل دور سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کوئی عمرہ بدل بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کبھی والدین کے لیے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو کوئی اگر اتنی زیادہ خواہش رکھتا ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ پراپر بالکل سنت کے مطابق سب کریں، تو پھر آپ کا عمرہ تو وہی ہے جو آپ سفر کر کے آتے ہیں، آپ یہاں سے جاتے ہیں، آپ سیدھے ایک عمرہ کرتے ہیں سپوز، پھر آپ کا مدینہ کا سفر ہو جاتا ہے، مدینہ سے پھر آپ واپس آتے ہیں، تو پھر آپ ایک اور عمرہ کر لیں، اور بار بار مسجد عائشہ جا کر احرام باندھ کر آنے سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ وقت اور ایفرٹ بھی زیادہ لگتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان جتنا طواف کر سکے اتنا طواف کر لے۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں ویسے پریکٹیکل ایک جو کچھ لوگوں نے بھی بتایا اور میں نے خود بھی اس بات کو صحیح درست سمجھا، وہ یہ ہے کہ جتنا کوئی انسان پیدل چل سکتا ہے نا، اس کو حج میں آسانی رہتی ہے، کیونکہ یہ چند کلومیٹرز کی جگہ ہے جو منی مزدلفہ عرفات، اور یہ چند کلومیٹرز ہیں کہ جس میں آپ نے نا چلتے پھرتے رہنا ہے۔ تو اگر کوئی حاجی جو ہے نا وہ پیدل چل لیتے ہیں تو وہ تو بس والوں سے زیادہ پہلے پہنچ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ بسز تو بعض اوقات 4-6 گھنٹے میں 3 سے 4 کلومیٹرز کا سفر جو ہے نا وہ کر پاتی ہیں۔ تو اگر آپ کو واک کی عادت ہے، اور اگر آپ کے پاس اگر آپ کا اسٹیمنا بھی ہے، تو جتنا آپ واک کریں گے اتنے آپ تازہ دم بھی رہیں گے، اور اتنا ہی آپ جو ہے نا بہتر حج کر پائیں گے، آپ اپنی عبادت بہتر کر پائیں گے۔ بہرحال پھر بھی یہ ہر کسی کی ظاہر ہے کہ اپنی استطاعت پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ باب ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان کہ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزیز عن انس قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بہتری عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ قرآن مجید میں اس دعا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں رکھا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک کمپیریزن بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو حج پر بھی صرف دنیا مانگ کے آ جاتے ہیں، اور آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ کتنا یہ بڑا خسارہ ہے انسان کا۔ انسان کی دنیاوی دعائیں مانگی ہوئی بالفرض اگر 110% بھی ساری قبول ہو جاتی ہیں، تو پھر بھی وہ اسی دنیا کا ایک فائدہ ہے۔ پھر جب ان دعاؤں اس چیز کی، اس نعمت کی جو حاصل ہوئی، اس کی لذت ختم ہو گئی، یا انسان اس کو انجوائے کرنے کے خود قابل نہ رہا، یا انسان کی موت واقع ہو گئی، جو کہ ہر ایک پر موت آنی ہے، تو پھر وہ چیز کہاں گئی؟ وہ جو ہے وہ دعائیں ادھر دنیا ہی میں رہ گئیں۔ تو صرف دنیا کی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، اور جو دنیاوی لحاظ سے مانگتے ہیں نا، وہ پھر حسنہ بھی نہیں مانگتے۔ وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، بس ہمیں صرف دنیا میں دے، یہ مجھے چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے واٹ ایور، جو بھی مجھے چاہیے بس تو مجھے دے۔ تو وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے کمپیریزن میں دوسری قسم کے جو لوگ ہیں، وہ دنیا اور آخرت دونوں کی حسنہ مانگتے ہیں، بھلائی مانگتے ہیں۔ آخرت کو نظر انداز کر دینے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور حج کے دوران دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنے کی ہمیں دعا سکھائی گئی ہے،
بڑی ہی اہمیت کی حامل یہ دعا ہے، اور اس کو بکثرت پڑھتے رہنا دین اور دنیا کی نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات کی ایک حدیث آئے گی کہ جس میں ہم یہ دیکھیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ طواف کے دوران جو 7 چکر ہیں ان کی کوئی الگ سے ہر چکر کی اپنی اپنی دعا کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا یہ معاملہ ہے، آپ تسبیح کریں، آپ درود پڑھیں، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، لیکن یہ ہے کہ جو حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان والی جو دیوار ہے اس پہ جب چکر ختم ہو رہا ہوتا تھا، اور بعض نے تو کہا ہے کہ آخری چکر کے اس وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف جو ہے وہ اس دعا پر اینڈ کرے۔ اور اس دعا سے ہمیں یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ بندے کو اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال تو کرنا چاہیے، لیکن اس بھلائی کا فیصلہ اور انتخاب اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے حقیقی خیر کس چیز میں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان کو اگر کوئی چیز بہت ڈیسپریٹلی درکار ہو اور وہ ہو بھی حلال اور جائز، تو انسان دعا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ تو مجھے دے اور اس کو میرے لیے حسنہ ہی بنا دے، اس کو تو میرے لیے خیر ہی بنا دے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، جبکہ صرف دنیا مانگنے والوں کو جتنی دعا دنیاوی قبول ہوئی سو ہوئی، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ پھر آپ اس دعا میں یہ دیکھیے کہ دنیا پہلے مانگی گئی ہے اور آخرت بعد میں مانگی گئی ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہمیں دلیل ملتی ہے کہ دنیا کی حسنہ طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ دنیا کو پہلے کیوں رکھا گیا؟ کیا اس لیے کہ دنیا زیادہ اہم ہے؟ نہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ دنیا کا زمانہ پہلے ہے، ٹھیک ہے، اور آخرت کا زمانہ بعد میں ہے، تو لہٰذا اس ترتیب کے لیے پہلے دنیا مانگی گئی، دنیا کی حسنہ مانگی گئی، کیونکہ ظاہر ہے ایک ہیومن نیچر ہے کہ آپ جہاں پہ جس سچویشن میں جس وقت ہیں پہلے آپ کو وہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں جگہ کی حسنہ، اور پھر دنیا کی حسنہ جو ہے وہ کیا کیا ہو سکتی ہے؟ رزق حلال، بیٹے، نیک اولاد، جاہ و مرتبہ، شرف و عزت، اور اسی طرح سے آخرت کی حسنہ میں جنت اور ہر طرح کے وہ اعمال صالح کہ جو جنت کا وسیلہ بن سکتے ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہے وقینا عذاب النار، یہ اصل میں وقیہ ہے نا لفظ، تو عربی زبان میں اگر یہ جو حروف علت ہیں تو ان کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور قی جو ہے نا قاف زیر قی، یہ پورا ایک ورڈ ہے، اور یہ آپ کو کہہ رہا ہے قی، یہ فعل امر ہے کہ تو بچا، قی تو بچا۔ اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے عربی لغت کہ اس میں کس کس طرح سے الفاظ جو ہیں وہ بعض اوقات ان کے حروف علت ڈراپ ہوتے ہیں، اور ایک ایک حرف جو ہے وہ پورا لفظ بن جاتا ہے۔ فار ایگزامپل فی، فاضر فی، یہ بنتا ہے کہ کوئی عہد کا وفا کرنا جو ہے اس کے لیے یہ لفظ بعض اوقات آ جاتا ہے۔ اسی طرح عی، عین زیر عی، وہ آ جاتا ہے وعا کے لیے کہ کسی چیز کو سنبھالنا، کسی چیز کو یاد رکھنا۔ بہرحال ایک انٹرسٹنگ یہ ایک فیکٹ تھا۔ بابن وہو الد الخصام، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ یہ آیت کہاں پہ ہے؟ سورۃ البقرہ آیا نمبر 204 اور 205۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی بات آپ کو اس دنیا کی زندگی کے لحاظ سے بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے اس پر جو اس کے دل میں ہے، جب کہ وہ ایک سخت جھگڑالو انسان ہے، بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا انسان ہے۔ اور جب وہ لوٹتا ہے، اور دوسری ایک تفسیر یہ کی گئی ہے، معنی یہ کیا گیا ہے کہ جب اس کو امارت ملتی ہے، لیڈرشپ ملتی ہے، تو وہ زمین میں کوشش کرتا ہے کہ اس میں فساد پھیلائے،
اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ یعنی جس کو وہ گواہ بنا رہے ہیں اس بات پر کہ جو اس کے دل میں ہے، یعنی جیسے قسمیں کھا کھا کے کہنا کہ اللہ گواہ ہے کہ میری نیت بڑی نیک ہے، اور اندر نیت جو ہے وہ فساد کی ہی ہونا، تو اللہ تعالیٰ تو فساد کو پسند ہی نہیں کرتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو کس بات پر گواہ بناتا ہے۔ وقال عطاء، اور عطا کہتے ہیں والنسل الحیوان، نسل سے مراد جاندار مخلوق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے الد الخصام کے کردار کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اس کی ساری دوڑ دھوپ زمین میں فساد پھیلانے، کھیتوں کو برباد کرنے اور حیوان اور انسانی نسلوں کو تباہ کرنے پر ہوتی ہے۔ عطا رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ آیت میں ان نسل سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس سے مراد جاندار مخلوق ہے، یعنی حیوانوں کو بھی ختم کرتا ہے، انسانوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ اور الد الخصام کے معنی ہے وہ دشمن جو ہر دشمن سے بڑھا ہوا ہو، جو حق کی مخالفت میں ہر ممکن حربے سے کام لے، کسی جھوٹ، کسی بے ایمانی، کسی غدر اور بدعہدی اور کسی ٹیڑھی سے ٹیڑھی چال کو بھی استعمال کرنے میں اس کو کوئی آر نہ آئے، اس میں وہ کوئی تامل نہ کرے، وہ الد الخصام ہوتا ہے، سخت شدید جھگڑالو انسان۔ قال حدثنا قبیصة قال حدثنا سفیان عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکۃ عن عائشۃ ترفعه قال ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم۔ سبحان اللہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ اسے مرفوعاً بیان کرتی ہیں۔ مرفوع ایک حدیث ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الرجال، سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان اللہ، اللہ کی طرف، یعنی اللہ کو سب سے ناپسند کون ہے؟ الالد الخصم، جو سخت جھگڑالو ہو، جو اس کے پاس بیٹھ جائے وہ اس سے جھگڑا ہی کرے۔ یعنی ایک اور حدیث میں آتا ہے نا، اس کا مفہوم ہے کہ بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی بری زبان کی وجہ سے، سخت زبان یا گالیاں دینا یا تانے دینا یا کوئی نہ کوئی ایشو کریٹ کیے رکھنا، کوئی نہ کوئی سین کریٹ کیے رکھنا کہ لوگ اس کو اوائڈ کرنے لگیں، لوگ اس کی مجلس میں جانا پسند نہ کریں، لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہ کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابغض الرجال ہے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان ہے یہ اللہ کو۔ وقال عبد الله قال حدثنا سفیان قال حدثني ابن جریج عن ابن ابی ملیکۃ عن عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر امام بخاری ایک اور لے کر آئے ہیں سند، اور حدیث میں بھی منافق کی بھی 3 نشانیاں جو آئی ہیں نا، اس میں بھی کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اس حدیث سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے، جیسے ہمیں پیچھے پتہ چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ بعض صفات والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ یحب المحسنین ہم نے پڑھا تھا، متقین سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں، محسنین سے محبت کرتے ہیں، صابرین سے محبت کرتے ہیں، توابین سے محبت کرتے ہیں، متطہرین سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو البغض بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگوں سے سخت ناپسندیدگی بھی ہوتی ہے، جیسے کچھ لوگوں سے محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا جو اس کے جلال کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کی یہ صفات اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں، محبت کی بھی اور بغض کی بھی۔ باب ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہیں ان لوگوں جیسے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے تھے، ان کو تنگی اور تکلیفوں نے آ لیا، اور یہاں تک کہ رسول، وقت کا رسول اور اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو آگاہ رہو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہاں پر یہ جو آیت ہے
یہ بہت انسان کے ایمان کو جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے کہ کس طرح لوگوں نے برداشت کی ہیں صعوبتیں اور تکلیفیں اور پرسیکیوشن، اور یہاں تک کہ پھر جب وہ پکار اٹھے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو واپسی جواب کیا آیا ہے؟ قریب ہی ہے، آ جاتی ہے ابھی، تم دل چھوٹا مت کرو، فوراً پھر بھی نہیں، آ جاتی ہے، قریب ہے۔ تو انسان کو یہ جو مراحل ہیں نا صبر آزما، ان میں سے گزرنا بہت اس کے لیے اس کی ٹریننگ بھی کرتا ہے، اس کو پالش بھی کرتا ہے، اور اس کے درجات بھی بلند کرتا ہے، کیونکہ اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے انسان کو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نا، غالباً خباب بن ارت ہیں رضی اللہ عنہ اس کے راوی، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے اور چادر اوڑی ہوئی تھی آپ نے، اور یہ خباب بن ارت وہ ہیں کہ جن کو ان کی جو مالکن ہے نا اس نے جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا تھا، اور ان کی چربی پگھلی تھی تو انگارے بجھے تھے، اور یہ صحیح روایات ہیں۔ اور لیٹر آن کبھی کسی نے ان سے کبھی پوچھا ہے، کوئی ان کی شو آف نہیں ہوتی تھی کہ میں تو وہ ہوں کہ جس نے یہ بھی برداشت کیا ہوا ہے دین میں۔ انہوں نے اپنا ایمان بچانے کی خاطر جو برداشت کیا، انہوں نے اس کا کوئی پرچار نہیں کیا۔ اس بات سے اتنا زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں کچھ دن پہلے ایسے ہی فیس بک پر مجھے کسی کی پوسٹ نظر آئی، اور وہ یہ تھی کہ میں گمنام ہونا چاہتی ہوں، میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میں بہت شرمندہ ہوں۔ اگر آپ اللہ سے شرمندہ ہیں، اگر آپ کی توبہ ہے، اگر آپ گمنام ہونا چاہتے ہیں، تو آپ فیس بک پر کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ کس انسان کو دکھانا چاہتے ہیں؟ کوئی انسان آپ کی توبہ کی سنسیریٹی یا انسنسیریٹی کو ڈٹرمن نہیں کر سکتا۔ تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا بہت ضروری ہے، اپنی نیکی کو چھپا کے رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو لیٹر آن ان مدینہ کبھی کسی نے پوچھا تو پیچھے سے اپنا اٹھا کے کپڑا تو دکھا دیا انہوں نے ایک دفعہ کہ یہ ہوا تھا۔ بہرحال یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ آگے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تھا کہ تم سے پہلے لوگوں پر ایسی ایسی آزمائشیں آئیں کہ ان لوگوں کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا، ان کے ناخن لوہے کی کنگھیوں سے ان کے ماس سے جدا کر دیے جاتے تھے، اور خدا کی قسم اللہ کا یہ دین جو ہے یہ غالب آ کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک عورت ثنا سے حضر موت تک جائے گی اور اس کو بھیڑیے کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یعنی ایسے دین جو ہے نا وہ پھیل جائے گا اور ایسے امن و امان ہو جائے گا، لیکن جلدی نہیں مچانی۔ قال حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ قال اخبرنا ہشام عن ابن جریج قال سمعت ابن ابی ملیکۃ یقول قال ابن عباس رضی اللہ عنہما حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، یعنی اس کو انہوں نے نا کذبوا پڑھا، زال کو تشدید کے بغیر، ابن عباس جو ہیں وہ زال کی تشدید کے بغیر پڑھتے تھے، اور اسی کے معنی میں یہ آیت جو ہے یہ موجود ہے البقرہ میں، خفیفتاً ذہب بہا ہناک وتلا، یعنی خفیفہ کر کے پڑھتے تھے، کذبوا کی بجائے کذبوا پڑھتے تھے، اور اسی مضمون کی آیت جو ہے وہ یہاں پہ گزری ہے یعنی البقرہ میں، تلا، پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا، تو اس وقت ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے نا اگلی پڑھ لیتے ہیں حدیث اور پھر اس آیت پہ بات کرتے ہیں۔ فلقیت عروۃ بن الزبیر فذکرت لہ ذلک، اب یہ جو راوی ہے نا ابن ابی ملیکہ، یہ کہتے ہیں کہ میں عروہ بن زبیر سے ملا تو میں نے ان کے سامنے اس آیت کا ذکر کیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا موقف بیان کیا کہ وہ اس طرح تلاوت کرتے ہیں۔ قد کذبوا کا مطلب یہ بنتا ہے کہ رسول نعوذ باللہ یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ ان کے ساتھ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی جو وعدہ کیا ہے وہ سچا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ قالت عائشہ، تو عروہ کہتے ہیں انہوں نے پھر عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ کس طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پورے کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ کوئی بھی اگر کسی کو غلطی لگ رہی ہوتی تھی تو اس کو کلیئر کرتی تھیں،
اور چاہے وہ اتنے بڑے جید صحابہ بھی ہوں. اور آپ دیکھیے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا پچھلی دفعہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع سے منع کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوئی حکم نہیں تھا ان کا، صرف یہ تھا کہ ایک انکریج وہ کرتے تھے کہ دوبارہ آ کے عمرہ کر لینا تاکہ مسجد حرام جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سال میں ایک دفعہ ہی آباد ہو. تو لوگوں نے نہیں مانا. اور اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ کریکٹ کر دیتی تھیں ابو ہریرہ کو، ابن عباس کو، ابن عمر کو، انہوں نے کریکٹ کیا ہے وقتاً فوقتاً. تو اسی لیے صحابہ کے اقوال کو بھی حجت مانا جاتا ہے کہ جو صحیح سند کے ساتھ صحابی کا قول پہنچ گیا تو وہ درست بات ہوگی، کیونکہ اگر وہ درست نہ ہو تو باقی صحابہ نے ان کو کریکٹ کیا ہے، اسی وقت ان کی بات جو ہے نا اس کو درست کر دیا ہے یا ریفیوٹ کر دیا ہے. قالت عائشہ نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، واللہ قسم اللہ کی، ما وعد اللہ نہیں وعدہ کیا اللہ نے رسولہ اپنے رسول سے، من شیء قط کبھی بھی کسی چیز کا بھی، الا علم انہ کائن قبل ان یموت، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا ہے اس رسول کی وفات سے پہلے. یعنی ان کو پتہ ہوتا تھا، رسول کو پتہ ہوتا تھا، علم ہوتا تھا کہ یہ میری موت سے پہلے ہو کے رہے گا. ولیکن اور لیکن لم یزل البلاء بالرسل، ہمیشہ رہیں مصائب آتے رہے، مصائب و آلام آتے رہے انبیاء پر، حتی خافو یہاں تک کہ انہیں کھٹکا لگا اپنے ماننے والوں سے، اپنے فالوورز سے، ان یکون من معہم ان سے کھٹکا لگا جو ان کے ساتھ تھے، یکذبونہم کہ وہ تکذیب کر دیں گے ان کی، یعنی وہ رسولوں کو آ کر کہیں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا. فکانت تقرؤھا اور عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو پڑھا کرتی تھیں. وظنوا انہم قد کذبوا مثقلۃ، یعنی وہ اس کو کذبوا کو ذال کی تشدید کے ساتھ پڑھا کرتی تھیں. اب یہ قرات کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اور جس سے کچھ معنی چینج ہوتا تھا. یہ کوئی فقہی اختلاف نہیں ہے ابن عباس اور عائشہ رضی اللہ عنہما کا. اور یہاں اس بات کی جو وضاحت ہے وہ بھی ضروری ہے. عروہ بن زبیر نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تھا کہ یہ کذبو پڑھا جائے گا یا کذبو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ کذبو پڑھا جائے گا، زال کو شد کے ساتھ، ٹھیک ہے. اچھا، اب کذبو کی زال کو شد کے بغیر پڑھیں تو کیا خرابی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب تو پھر یہ بنے گا کہ انبیاء نے اپنے رب سے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، تو انبیاء تو یہ نہیں کر سکتے، انبیاء تو کبھی یہ کرتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو بس صرف اتنی سی بات ہے کہ جو کذبو یعنی جو قوم ہے وہ آ کر نبیوں کی تکذیب نہ کر دے. نبیوں کو یہ اندیشہ ہوا، آزمائشیں اتنی بڑھ گئیں کہ نبیوں کو ہوا کہ اگر اب اللہ کا وعدہ نہ آیا تو ہماری قوم جو ہے وہ تو ڈول جائے گی اور وہ آ کر ہمیں جھٹلائے گی، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس میں کذبو جو ہے اس کے بارے میں بھی شیخ عثیمین نے ایک اپنی جو رائے دی ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس آیت میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، البأساء والضراء، ٹھیک ہے. کذبو اور کذبو والی آیت سورہ یوسف کی ہے. امام بخاری چونکہ وہ حدیث یہاں پر لائے ہیں تو اس لیے ہم اس آیت کو بھی ادھر ہی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس آیت میں البأساء والضراء، بأساء کہتے ہیں شدید فقر کو، اور الضراء کہتے ہیں بدنی شدید تکلیف کو، ٹھیک ہے. جیسے البقرہ ہی کی آیا 177 میں ہے کہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، ٹھیک ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ متی نصر اللہ، یہ جو ہے نا متی نصر اللہ، یہ ہے تو کویسچن کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، لیکن یہ معنی یہ ہے کہ کیوں اتنی دیر ہو رہی ہے اللہ کی مدد آنے میں، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا جواب آتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، ٹھیک ہے.
اور یہ جو ہے نا کہ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، اس سے کون سے رسول مراد ہیں؟ تو ہر امت کے جو رسول ان میں مبعوث ہوئے وہی مراد ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ جو ہے حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، اس میں 3 اقوال ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ کون کہہ رہا ہے. پہلا قول یہ ہے کہ رسول اور ان کے ساتھی، کوئی بھی رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھی وہ کہہ رہے ہیں متی نصر اللہ، وہ اپنے آپ ہی کو کہہ رہے ہیں کب آئے گی اللہ کی مدد، اور پھر اپنے آپ ہی کو تسلی دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. اور یہ اہل ایمان کا طریقہ ہوتا ہے کہ انسان کا نفس امارہ جب انسان کو پریشان کرتا ہے تو اس کا نفس مطمئنہ اتنا اس کو ساتھ کہتا ہے کہ نہیں انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، ہمیں فکر نہیں کرنی، ہمیں جلد بازی نہیں کرنی، ہمیں تھوڑ دلا نہیں ہونا. دوسرا قول یہ ہے کہ رسول اور ان کے ساتھی سب نے کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے واپسی فرمایا الا ان نصر اللہ قریب. ٹھیک ہے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے یہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے جو بھی ساتھی ہیں ان کے لیے تھا. تیسرا قول یہ ہے کہ جو اہل ایمان تھے، جو رسولوں پر ایمان لائے، انہوں نے آ کر رسولوں سے پوچھا متی نصر اللہ، تو رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے واپسی جواب دیا الا ان نصر اللہ قریب، کہ آگاہ رہو اللہ کی مدد قریب ہی ہے. اور شیخ عثیمین کے نزدیک یہ رسولوں کا کلام ہے متی نصر اللہ، اور یہ دراصل مدد طلب کرنے کے لیے ہے. صیغہ تو استفہام ہے، انداز تو کوسچن کا ہے، لیکن یہ ایسے ہی ہے گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں اللہم انصرنا، اے اللہ تو ہماری مدد فرما. اچھا، اب شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا یا قَدْ كُذِّبُوا، جس کا حدیث میں سورہ یوسف والی آیت کا ذکر ہے نا، اس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ عبداللہ بن عباس کو غلطی لگی ہے، ان کو سمجھ نہیں آئی، تو کریکٹ بات یہ ہے کہ کذبو پڑھا جائے گا. شیخ عثیمین کہتے ہیں کہ اگر کذبو بھی پڑھ لیا جائے، کیونکہ بعض قراء جو ہیں وہ کذبو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو تخفیف کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا، قوم نے رسولوں کے ساتھ جھوٹ بولا جب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، جب کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مدد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نازل نہیں ہو رہی تھی. تو اس طرح سے پھر قد کذبوا پڑھنے میں بھی کوئی اشکال نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ بات کلیئر ہوئی ہو. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہرحال یہ فارمولا رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے. یعنی پہلے تم کچھ آزمائشوں پر صبر کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور جو ایک کھلتی ہے نا ایک مشکل، کوئی اوپننگ آتی ہے انسان کی زندگی میں تو کرب کے بعد آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ دیز تھنگز گو ٹوگیدر. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سبحان اللہ، اور عسر کے ساتھ یسر ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. بابٌ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا جس طرح تم چاہو اپنی کھیتی میں آؤ کی تفسیر کا بیان. اب اس آیت میں گویا بیوی کو کھیتی سے تشبیہ دے کر واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح کسان ایک درست جگہ پر بیج ڈالتا ہے تو کھیتی آتی ہے،
تو اسی طرح سے ایک ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے وہ فطری راستے سے ہونا چاہیے، اس میں کوئی اور راستہ جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، جیسے عمل قوم لوط ہے۔ اور اس میں پھر بعض فقہا نے تو یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس عمل قوم لوط والا کام کرتا ہے تو یہ حرام ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اس سے علیحدگی اختیار کر لے۔ اگر وہ باز نہیں آتا تو پھر اس کو اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، لا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسقی ماءہ زرع غیرہ، کہ نہیں حلال کسی انسان پر، کسی مومن پر جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، کہ وہ سیراب کرے اپنے پانی سے کسی دوسرے کی کھیتی کو۔ اور یہ کنایا ہے اس بات کا کہ انسان کو زنا جو ہے وہ اس پر حرام ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ ہے، تو اس میں یہی ہے کہ درست اور فطری راستے سے آیا جائے، اور اس میں پوزیشن کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہود جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اپنی عورت کے پاس کسی اور پوزیشن سے آتا ہے، یعنی درست راستے سے لیکن پوزیشن کوئی اور ہوتی ہے، تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بہنگا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے ان کی تکذیب کی۔ اور اس طرح کی آیات پڑھنے سے انسان کو اتنا تشکر آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں، اور کس کس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی دی ہے قرآن و سنت کے ذریعے سے زندگی گزارنے کی۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ ایک وہ دعا بھی یاد رکھنی چاہیے جو جب اپنی بیوی کے پاس جائیں، اور بیوی بھی جب میاں بیوی اپنا سیکشل انٹرکورس کرنے کو تیار ہوں تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ دعا کریں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ تعالیٰ تو شیطان کو ہم سے دور رکھ، اور جو رزق تو ہمیں اس ریلیشن شپ کے بدلے میں دے گا اس کو بھی شیطان سے دور رکھ۔ آپ دیکھیں جیسے وہ حنا علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ میں اس کو یعنی مریم علیہ السلام کو اور آگے اس کی ذریت کو بھی شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو یہ ایک جو باشعور والدین ہیں اور جن کو پتہ ہے کہ نکاح کا مقصد کیا کیا ہے، تو وہ یہ دعا ضرور پڑھیں گے، اور اس دعا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد انشاءاللہ صالح ہی ہوگی، کیونکہ یہ باشعور والدین کی پڑھی ہوئی دعا ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ اسی نہج پر اس کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں آگے فرمایا، واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ پرائیویٹ ترین ریلیشن شپ، اور اس میں بھی اللہ کا تقوی، اس میں بھی اللہ کا ڈر، کہاں کہاں درکار ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ آپ کو خوشی میں، غمی میں، تکلیف میں، لذت میں، خوشحالی میں، تنگ دستی میں تقوی نہیں چھوڑنا۔ اسی لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جوامع الکلم کہلاتی ہے نا، کہ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی تم ہو تم اللہ سے ڈرو۔ اور یہاں پر اب ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں تقوی کہاں کہاں آ سکتا ہے؟ نمبر 1 کہ انسان آدمی جو ہے، شوہر جو ہے، وہ فطری طریقے سے بیوی کے پاس جائے۔ نمبر 2 اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور خاتون جو اس کے لیے حرام ہے اس کے پاس وہ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 کہ جن سچویشنز میں منع ہے اس کے پاس جانا، فار ایگزامپل حالت حیض میں، تو اس وقت اللہ کا تقوی کرے۔ اور اللہ کا تقوی نہیں ہوگا تو کوئی انسان اپنے آپ کو اتنا ریسٹرین نہیں کر سکے گا۔ اور پھر فرمایا، اور اس میں اور بھی بہت سے مناسب اس کے، یعنی اس سے مناسب، اس سے ریلیٹڈ بہت سے اور بھی تقوی کے باتیں ہیں اور وجوہات ہیں، لیکن ہم یہاں پر انہی 3 کا ہی ذکر کر رہے ہیں۔ اور وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے۔ اب ملنا تو مومن نے بھی ہے اور کافر نے بھی ہے، جیسا سورہ الانشقاق میں آتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ،
کہ اے انسان تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور ایونچولی تو اس کو ملے گا. لیکن یہاں پر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، تو مومنوں کو بشارت دے دو، کیونکہ غیر مومن کے لیے اللہ کی ملاقات میں کوئی بشرا نہیں ہے، کوئی خوشخبری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ خوشخبری یہاں پر اہل ایمان کے لیے کیا ہے کہ انہوں نے زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر اینگل، ہر ایسپیکٹ، پرائیویٹ سے پرائیویٹ بھی اللہ کے تقوی کے بغیر جب نہیں گزارا تو پھر یہ خوشخبری ہے نا. وہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو تنہا اپنے قریب کرے گا اور پھر اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، یہاں تک کہ وہ بندہ تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی ستر ڈالے رکھا، پردہ ڈالے رکھا، اور آج میں تجھے معاف کرتا ہوں. اور یہ ہے بشارہ عظیمہ، سب سے بڑی یہ بشارت ہے کہ بندہ جب اللہ کو ملے گا تو اس کے ساتھ پھر یہ معاملہ ہوگا. قال حدثني اسحاق قال اخبرنا النضر بن شميل قال اخبرنا ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر رضی اللہ عنہما، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو تھے، اذا قرأ القرآن، جب قرآن کی تلاوت کرتے، لم یتکلم، تو پھر کوئی بات نہ کرتے، حتی یفرغ منہ، یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو جاتے. یعنی تلاوت کے دوران کسی سے بات نہیں کرتے تھے. جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا تھا، جس طرح نماز میں کسی سے بات نہیں کرتے، اسی طرح وہ تلاوت قرآن کے دوران کسی سے بات نہیں کرتے. یہ قرآن کا ادب تھا جو وہ کرتے تھے. فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا، تو میں نے ان کے قرآن کو ایک دن پکڑا. فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، تو انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی. حَتَّى انتہا إِلَى مَكَانٍ قَالَ، یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر پہنچے تو انہوں نے فرمایا تدری فیما انزلت، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آیت کس چیز کے متعلق نازل ہوئی؟ قلت، میں نے کہا لا، نہیں. قال، فرمایا انزلت فی کذا و کذا ثم مضى، یہ آیت فلاں فلاں چیز کے متعلق نازل ہوئی تھی، پھر انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. وعن عبد الصمد حدثني ابی قال حدثني ایوب عن نافع عن ابن عمر فأتوا حرثکم انا شئتم قال یأتیها فی. اور نافع ہی سے ایک دوسری روایت ہے، وہ ابن عمر سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے تم اپنی کھیتی کو جہاں سے چاہو آ سکتے ہو کے متعلق فرمایا، مرد بیوی کی، یعنی آگے سے انہوں نے لفظ نہیں بولا. اور رواہ محمد بن یحییٰ بن سعید عن ابیہ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر. تو ایک اور یہ سند ہے جو بتاتے ہیں امام بخاری. اب یہ جو ہے یأتیہا فی، ٹھیک ہے، یأتیہا فی، یہاں پہ محذوف کیا ہے؟ فی کے آگے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. تو حمیدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جنہوں نے الجمع بین الصحیحین لکھی ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ فی سے آگے ہے الفرج، یعنی یاتیہا فی الفرج، مراد ہے کہ وہ اس کے پاس درست راستے سے آئے، ٹھیک ہے، فطری راستے سے آئے. قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن ابن المنکدر سمعت جابرا رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت اليہود تقول، جابر رضی اللہ عنہ کو میں نے فرماتے سنا. اب یہ راوی ہیں سفیان اور ابن منکدر کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو فرماتے سنا، کانت الیہود تقول، یہود کہا کرتے تھے، اذا جامعها من ورائها جاء الولد احول فنزلت نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ اگر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اس کے پیچھے سے یعنی فرج میں مباشرت کرے تو بچہ بہنگا پیدا ہوتا ہے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ، لیکن جو جگہ ہے وہ فطری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جگہ جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی. اور اگر ایسا ہو تو پھر یہ تو لعنت والا ایک فعل ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایام حیض میں بھی بیوی کے پاس جانا حرام ہے. بابن وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان،
اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے مت روکو کا بیان۔ اب یہ جو خطاب ہے نا یہ لڑکی کے ولی سے کیا جا رہا ہے، اولیاء سے کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ بعض لوگ جو ہیں ان کو پھر غیرت آ لیتی ہے کہ انہوں نے ہماری بہن کو یا بیٹی کو طلاق دی، اب یہ دوبارہ رجوع کرنے آیا ہے تو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انکار نہ کرو، اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، کہ ان کے جو پہلے شوہر ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ بیوی انہی کو لوٹا دی جائے اگر وہ چاہیں اصلاح، اگر وہ رجوع کرنا چاہیں، ٹھیک ہے؟ اور ولی پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اس کی شادی اسی سے کرا دے اگر لڑکی بھی رغبت رکھتی ہے۔ یہاں تک فقہا نے کہا ہے کہ اگر ایک جو مین ولی ہے وہ یعنی ان ریزنیبل ہو رہا ہے اور وہ نہیں مان رہا کہ شوہر رجوع کرنے آیا ہے اور اس کو غیرت آئی بھی اور وہ نہیں مان رہا تو اس سے نیکسٹ جو لیول ولی ہے وہ آ جائے، اور اگر وہ بھی نہیں مان رہا تو قاضی کے ساتھ بھی رجوع کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر ایک اور جو ہے بات وہ اس آیت سے پتہ چلتی ہے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، عدت گزر چکی ہو تو پھر اگر رجوع کیا جائے، یعنی رجعی طلاق کی عدت گزر چکی ہو تو رجوع کیا جائے تو پھر نکاح نیا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ دوران عدت اگر رجوع کریں تو پھر نیا نکاح نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے؟ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ قال حدثنا عبید اللہ بن سعید قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال كانت لي اخت تخطب الی، تو یہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میری ایک بہن تھی اس سے نکاح کے متعلق مجھے پیغام بھیجا گیا، تو ان کو غیرت آئی اور پھر انہوں نے منع کیا اور پھر یہ آیات آئیں۔ وقال ابراہیم عن یونس عن الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا یونس عن الحسن ان اخت معقل بن يسار، کہ معقل بن یسار کی جو بہن تھیں، طلقها زوجها، ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی، فترکها حتی انقضت عدتها، تو اس کو چھوڑے رکھا، یعنی دوران عدت رجوع نہیں کیا، اس کو چھوڑے رکھا یہاں تک کہ عدت ختم ہو گئی، فخطبها، پھر پیغام بھیج دیا شوہر نے، فابا معقل، تو معقل نے انکار کر دیا، فنزلت، تو یہ آیت اتری، فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن۔ یہاں پر یہ حدیث مختصر بیان ہوئی ہے۔ ایک اور روایت میں وضاحت ہے کہ جب عدت ختم ہو گئی تو جو بہنوئی تھا اس نے بہن کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، تو معقل کہتے ہیں کہ میں نے غصے اور غیرت کی وجہ سے اسے جواب دیا کہ میں نے اپنی بہن سے تیرا نکاح کر کے تیری عزت افزائی کی تھی، لیکن تو نے اس کی کوئی قدر نہ کی، اللہ کی قسم میری بہن اب تیرے پاس کسی صورت نہیں آئے گی۔ وہ آدمی جو تھا نا وہ بھی معقول اور نیک سیرت تھا، اور معقل کہتے ہیں کہ میری بہن کا رجحان بھی اسی کے گھر میں آباد ہونے کا تھا۔ تو تب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں ابھی تعمیل حکم کرتا ہوں، چنانچہ اس نے اپنی بہن کا نکاح اس سے کر دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ معقل نے اپنے پھر بہنوئی کو بلا کر کہا کہ اب میں تجھے نکاح بھی کر کے دیتا ہوں اور تمہاری تکریم بھی کرتا ہوں۔ اور اس حدیث سے پھر ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ سرپرست کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ ولی ضروری ہے، اور جو عورت کی رضا بہرحال مقدم ہے ولی کی رضا سے، لیکن ولی کا ہونا ضروری ہے، اور اسلام میں یہ بالغ لڑکی کو حق حاصل نہیں ہے کہ بھاگ کر یا چھپ کر اپنا نکاح خود کر لے، ٹھیک ہے؟ یا عدالت سے کورٹ میرج یا اس قسم کا کوئی کرے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو ایسی بیوائیں 4 مہینے 10 دن تک انتظار کریں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں، وہ اپنی ذات کے معاملے میں دستور کے مطابق جو چاہیں کریں، اور اللہ تمہارے ہر عمل سے خوب خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ یعفون یہبنا،
یعفونا کے معنی ہے وہ عورتیں اپنا مہر ہبا کر دیں۔ اب یہاں پر جو امام بخاری یعفونا کا لفظ لے کر آئے ہیں تو یہ یہاں نہیں ہے، لیکن آئلی قوانین ہی میں ہے کہ اگر حق مہر مقرر ہو چکا ہو اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو آدھا حق مہر دینا ہوگا، الا ان یعفونا، سوائے اس کے کہ اگر وہ عورتیں معاف کر دیں کہ ہم اپنے باپ کے گھر میں بیٹھی ہیں، ہمیں اس نے طلاق دی ہے تو ہم اب نہیں لیتی، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اور یا پھر وہ شخص معاف کر دے، یعنی وہ شوہر معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی پھر وہ آدھا دینے کی بجائے پورا ہی دے دے۔ اب یہ جو آیت ہے، شروع اسلام میں یہ حکم تھا کہ لوگ مرتے وقت اپنی بیویوں کو 1 سال تک گھر میں رکھنے اور نان نفقہ دینے کی وصیت کر جائیں، پہلا حکم یہ آیا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت اتری جس میں 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارنے کا حکم ہے، اور پہلا حکم جو ہے نا وہ عدت کے حکم کے ساتھ بھی منسوخ ہوا اور پھر وہ وراثت کے حکم کے ساتھ بھی منسوخ ہوا۔ قال حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان، عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم سے عرض کی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، کہ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں موجود ہوں تو اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں۔ قالا، یعنی یہ کیا آیت ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ قالا، فرمایا، قد نسختھا الآیۃ الاخری، کہ اسے دوسری آیت نے منسوخ کر دیا ہے، فلما تکتبھا او تدعوھا، تو لہٰذا تم اسے قرآن میں کیوں لکھ رہے ہو یا اس کو قرآن میں کیوں چھوڑ رہے ہو؟ قالا، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، یبن اخی، اے بھتیجے، لا اغیر شیئا منہ من مکانہ، میں قرآن میں سے کوئی چیز اس کی جگہ سے تبدیل نہیں کروں گا۔ یہ ان کا اپنا ایک اجتہاد تھا کہ قرآن میں جو آیت آئی جہاں آئی اس کو میں نے وہیں رہنے دیا، اگرچہ وہ منسوخ ہی کیوں نہ ہو۔ اب منسوخ ہونے کے اعتبار سے آیات کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ کہ جن کا حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہیں، ایسی آیات کو قرآن میں درج نہیں کیا گیا۔ دوسرے وہ جن کا حکم باقی ہے لیکن تلاوت منسوخ ہے، انہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا گیا۔ تیسرے وہ ہیں کہ جن کا حکم منسوخ ہے لیکن تلاوت باقی ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اس قسم کی آیات کے متعلق عبداللہ بن زبیر سے فرمایا تھا کہ میں اپنی طرف سے کسی آیت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اب کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ ایسی آیات کے لکھنے کا فائدہ کیا ہے کہ جو منسوخ ہو چکی ہیں، جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ان کی تلاوت سے ثواب ملتا ہے، اور دوسرے یہ کہ ہمیں قرآن کے تدریج کے جو اصول ہیں اور اس کی اگزامپلس کا پتہ چلتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس آیت کے لکھنے کا ایک اور فائدہ بھی ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ آیت منسوخ ہی نہیں ہے، اور یہ ڈفرینٹ سچویشنز میں بعض سچویشنز ایسی ارائز کر سکتی ہیں کسی نان مسلم کنٹری میں بھی کہ جس میں جو ہے وہ یعنی 1 سال تک بیوی کے لیے وصیت کر جانا یا اس طرح کی کوئی ضرورت پڑ بھی سکتی ہے۔ اللہ عالم۔ قال حدثني اسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا، مجاہد سے روایت ہے، انہوں نے اس آیت جو تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، قالا، اس کے متعلق فرمایا، کانت هذه العدۃ تعتد عند اہل زوجها واجب، کہ یہ عدت یعنی 4 مہینے 10 دن جو عورت گزارتی تھی یہ اپنے شوہر کے گھر والوں کے پاس گزارنا ضروری تھی۔ فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فان خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے حق میں 1 سال تک فائدہ اٹھانے اور گھر سے نہ نکالنے کی وصیت کر جائیں، البتہ اگر وہ خود نکلنا چاہیں تو ان کے اپنے بارے میں دستور کے مطابق کوئی کام کرنے کی بنا پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔
قال مجاہد کہتے ہیں جعل اللہ لہا تمام السنتی بسبعۃ اشہر و20 لیلۃ وصیۃ۔ مجاہد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت کے لیے باقی سال یعنی 4 مہینے 10 دن کو نکال کر باقی سال یعنی 7 مہینے 20 دن وصیت کے قرار دیے ہیں۔ ان شاءت سکنت فی وصیتہا، اگر وہ چاہے تو اپنے لیے کی گئی وصیت کے مطابق شوہر کے گھر میں رہے، و ان شاءت خرجت، اور اگر چاہے تو نکل جائے کہیں اور چلی جائے، میکے چلی جائے، کوئی اور نکاح کر لے۔ وہو قول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان غیر اخراج، فإن خرجنا فلا جناح علیکم، یعنی انہیں نہ نکالا جائے، ہاں اگر وہ خود چلی جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ فالعدۃ کما ہی واجب علیہا، تو عدت جو ہے وہ اس پر واجب ہے، اور یہ اتنے ہی دن واجب تھے، 4 مہینے 10 دن، باقی کا سال واجب نہیں ہے۔ زعم ذالک عن مجاہد، ابن ابو نجیح نے مجاہد سے اسی طرح بیان کیا ہے۔ وقال عطاء، اور عطا کہتے ہیں قال ابن عباس، کہ ابن عباس نے فرمایا نسخت هذه الآیہ، کہ یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے، عدتها عند اہلها، یعنی اس آیت نے عورت کے لیے اپنے شوہر کے گھر عدت گزارنے کو منسوخ قرار دیا ہے۔ فتعتد حیث شاءت، اب وہ جہاں چاہے ایام عدت گزارے۔ وہو قول اللہ تعالی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان غیر اخراج سے مراد ہے۔ قال عطاء، عطا کہتے ہیں ان شاءت اعتدت عند اہلہ، اگر وہ چاہے تو اپنے خاوند کے اہل خانہ کے ہاں عدت گزارے، ٹھیک ہے، اور وسکنت فی وصیتہا، اور وہیں رہے اس وصیت کے مطابق۔ وان شاءت خرجت لقول اللہ تعالی، اور اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق 4 مہینے 10 دن کے بعد وہاں سے نکل بھی سکتی ہے۔ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن۔ قال عطاء ثم جاء المیراث، پھر عطا کہتے ہیں کہ پھر میراث کا حکم نازل ہو گیا۔ فنسخ السکنا، تو پھر یہ جو رہائش ہے، رہائش کا حق ہے، یہ منسوخ ہو گیا۔ فتعتد، پھر وہ عدت گزارتی یعنی 4 مہینے 10 دن، حیث شاءت، جہاں بھی وہ چاہتی، ولا سکنا لہا، اور اس کے لیے رہائش کا بندوبست کرنا ضروری نہیں۔ وعن محمد ابن یوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن ابی نجیح عن مجاہد بہذا، وعن ابن ابی نجیح عن عطاء عن ابن عباس قال نسخت هذه الآیة عدتها فی اہلها فتعتد حیث شاءت لقول اللہ تعالی غیر اخراج نحوہ۔ ابن ابو نجیح سے روایت ہے کہ انہوں نے عطا سے، اور وہ ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ اس آیت نے عورت کے لیے شوہر کے گھر میں عدت گزارنے کے حکم کو منسوخ قرار دیا ہے، اب وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد غیر اخراج سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ اس مقام پر 2 آیات کی وضاحت جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ پہلی یہ نمبر 234، جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو انہیں 4 مہینے 10 دن تک انتظار کرنا ہوگا۔ یہ جو آیت ہے یہ قرآنی ترتیب میں پہلے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں وہ 1 سال تک بیویوں کو نفع پہنچانے کی وصیت کر جائیں کہ انہیں گھر سے نہ نکالا جائے، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ جو آیت ہے یہ قرآنی ترتیب میں بعد میں آئی ہے، ٹھیک ہے، اور میجورٹی اسکالرز، جمہور جو ہیں، ان کے مطابق یہ جو بعد والی آیت ہے یہ منسوخ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی ناسخ وہ 4 مہینے 10 دن والی آیت ہے۔ اچھا، وہ جو 4 مہینے 10 دن والی آیت ہے نا، اس کو آیت تربص کہتے ہیں، اور اس کو آیت حول کہتے ہیں۔ آیت حول جو ہے وہ آیت تربص نے منسوخ کر دی، ٹھیک ہے، اور یہی مبنی بر حقیقت ہے کہ یہ جو 1 سال والی آیت ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے، اور مجاہد اور عطا رحمہ اللہ کو کیونکہ اس آیت کی تلاوت بعد میں آتی ہے 4 مہینے 10 دن والی آیت کی تلاوت سے، تو ان کو وہم ہوا ہے اور انہوں نے آیت حول کو ناسخ سمجھ لیا،
ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا۔ قال حدثني حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سیرین قال جلست الى مجلس فيه عظم من الانصار۔ کہتے ہیں ابن سیرین کہ میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا جس میں انصار کے بڑے بڑے لوگ شامل تھے، وفیہم عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، اور ان میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ بھی تھے۔ فذکرت حدیث عبد اللہ بن عتبہ فی شأن سبیعۃ بنت الحارث، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر سبیعہ بنت حارث کے متعلق عبداللہ بن عتبہ کی حدیث بیان کی۔ فقال عبد الرحمن، تو عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے کہا ولیکن عمہ کان لا یقول ذلک، کہ ان کے چچا تو اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ ان فقلتو، تو میں نے کہا انی لجریء، یعنی میں نے بلند آواز میں ذرا جرت کر کے کہا ان کذبت علی رجل فی جانب الکوفہ، کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو میں نے اس شخص پر جھوٹ باندھا جو کوفہ میں رہتا ہے۔ ورفع صوتہ، اور انہوں نے اپنی آواز بلند کر لی۔ قال، تو ابن سیرین کہتے ہیں ثم خرجت، تو پھر میں وہاں سے نکلا۔ فلقیت مالک بن عامر، تو میری ملاقات مالک بن عامر او مالک بن عوف یا مالک بن عوف سے ہوئی۔ قلت، تو میں نے کہا کیف کان قول ابن مسعود، یہ کیا کہتے ہو تم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول میں؟ یہ جو کوفہ میں رہنے والے صاحب ہیں نا، یہ عبداللہ بن مسعود ہیں۔ فی المتوفی عنہا زوجہا، اس عورت کے بارے میں جس کا شوہر فوت ہو گیا، وہی حامل، جبکہ وہ حاملہ ہو۔ وفقالا، تو انہوں نے کہا کہ قال ابن مسعود، ابن مسعود کہتے ہیں اتجعلون علیہ التغلیظ، کہ کیا تم اس عورت پر سختی کرتے ہو؟ ولا تجعلون لها الرخصہ، اور اسے رخصت نہیں دیتے۔ لنزلت سورۃ النساء القصرى بعد الطولہ، اور سورہ نساء قصرہ سورہ نساء طولہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ نساء طولہ جو ہے نا وہ البقرہ ہے، اور سورہ نساء قصرہ جو ہے یہ الطلاق ہے۔ وقال ایوب عن محمد لقیت ابا عطیۃ مالک بن عامر۔ اس حدیث میں سبیعہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کا شوہر حجۃ الوداع کے موقع پر وفات پا گیا، اور یہ حاملہ تھیں، اور ابھی 4 مہینے 10 دن گزرے نہیں تھے کہ یہ حمل سے فارغ ہو گئیں، بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ وضع حمل سے تمہاری عدت ختم ہو گئی ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر بچہ 10 منٹ کے بعد بھی پیدا ہوا ہے نا شوہر کے فوت ہونے کے، تو عدت ختم ہو گئی عورت کی، کیونکہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، خواہ وضع حمل جلدی ہو یا دیر سے ہو۔ پھر یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت کا حکم جو ہے نا 4 مہینے 10 دن والا، وہ صرف غیر حاملہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ حمل سے نہ ہو تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ عورت کو طلاق ہو جائے اور وہ حمل سے ہو لیکن اس کا شوہر فوت نہ ہوا ہو تو اس کی عدت بھی وضع حمل ہے، اور جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ حمل سے ہو تو اس کی بھی جو عدت ہے وہ وضع حمل تک ہے۔ کچھ لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے، لیکن درست بات یہی ہے کہ وضع حمل تک اس کی عدت ہوگی، چاہے پورے 9 منتھس ہوں، چاہے 9 منٹس ہوں، چاہے 9 سیکنڈز ہوں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کا موقف تھا کہ اس کی عدت ابعد الاجلین ہے، یعنی دونوں مدتوں میں سے جو زیادہ بڑی مدت ہے وہ اس کی عدت ہے۔ اگر 4 مہینے 10 دن ہے اور 3 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا تو وہ 4 مہینے 10 دن پورے کرے گی، اور اگر 4 مہینے 10 دن گزر گئے ہیں اور بچہ اس کے بھی 4 مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر وہ وضع حمل تک عدت میں رہے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ موقف تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ موقف جو ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ انہی کے شاگرد مالک بن عامر نے بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، یعنی ابن مسعود نے فرمایا، ہاں کچھ لوگوں نے عبداللہ بن مسعود کی طرف یہ ابعد الاجلین والا جو قول ہے نا اس کو منسوب کیا ہے،
تو مالک بن عامر جو کہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے، انہوں نے خود کہا کہ عبداللہ بن مسعود تو کہتے ہیں کہ تم اس بیوہ پر سختی تو کرتے ہو کہ مدت حمل اگر 4 ماہ 10 دن سے بڑھ جائے تو عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ وضع حمل سے پہلے عدت پوری نہیں کرے گی اور اسے رخصت نہیں دیتے، لیکن اگر وضع حمل 4 مہینے 10 دن سے پہلے ہو جائے تو پھر تم وضع حمل سے اس کی عدت کو نہیں مانتے۔ اور پھر فرمایا نساء قصرہ یعنی سورہ طلاق، نساء طولہ یعنی سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سورۃ النساء جو ہے یہ الگ ہے، نساء طولہ جو ہے البقرہ ہے، کیونکہ اس میں عورتوں کے بارے میں احکامات ہیں۔ پھر اس آیت سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی حکم دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو بالمعروف کرنا ہے، معروف طریقے سے کرنا ہے، جو سوسائٹی کا ایک ایکسیپٹیبل طریقہ ہے اس سے کرنا ہے۔ اگر وہ سوسائٹی کا ایک ایکسیپٹیبل طریقہ کلیش نہیں کرتا آپ کی شریعت کے ساتھ تو اسی کو اختیار کیا جائے، تاکہ خواہ مخواہ لوگوں کے آئی بروز نہ ریز ہوتے رہیں، ٹھیک ہے۔ باب حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، تمام نمازوں کا خیال رکھو، خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ پر توجہ دو کا بیان۔ اور صلاۃ وسطیٰ جو ہے درمیانی نماز کے اس کا کیے جاتے ہیں، اور لیکن اس کے معنی بہت قیمتی، بیش قیمت اور سب سے بہتر نماز ہے۔ اسی لیے امت کو، اس امت مسلمہ کو امت وسط بھی کہا گیا ہے۔ ابن حجر بھی اسی معنی کو پسندیدہ قرار دیتے ہیں، اور ویسے ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، گو کہ اس کے تعین میں 19 اقوال ہیں جو ابن حجر نے لکھے ہیں۔ قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد قال اخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال هشام قال حدثنا محمد عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا، حبسونا عن صلاۃ الوسطیٰ، انہوں نے ہمیں روکے رکھا ہماری صلاۃ وسطیٰ سے، حتی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، ملأ اللہ قبورہم و بیوتہم، بھر دے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں اور ان کے گھروں کو، او اجوافہم، یا ان کے سینوں کو، نارن، آگ سے۔ شک کا یحییٰ کو یہاں پہ شک ہوا ہے کہ اجوافہم فرمایا یا بیوتہم فرمایا۔ بہرحال امام بخاری کا رجحان بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس نماز کے حوالے سے اور بھی کچھ احادیث ہیں جو کہ فجر اور عصر کے بارے میں ہیں۔ من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈے وقتوں کی نمازیں اپنی وقت پر پڑھیں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ پر یہ بخاری ہی کی حدیث ہے، ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے جیسے تم چاند کو لیلۃ البدر یعنی چاندویں کے چاند میں دیکھتے ہو۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها فافعلوا، پھر اگر تم سے ہو سکے تو تم کبھی بھی یہ جو 2 نمازیں ہیں، ایک طلوع آفتاب سے پہلے اور ایک غروب آفتاب سے پہلے، ان کو کبھی مت چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ خاموشی سے۔ قانتین ای مطیعین، فرمانبرداری اور اطاعت گزاری کرنے والے بن کر۔ قانتین کی تفسیر عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس اور بہت سے تابعین سے مروی ہے، اور مجاہد کہتے ہیں کہ رکوع، خشوع، خضوع، لمبا قیام، نظر کو جھکا کے رکھنا، عجز و انکساری اور اللہ کا خوف، یہ سب کے سب قنوت میں شامل ہیں۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل بن ابي خالد عن الحارث بن شبيل عن ابي عمرو الشيباني عن زيد بن ارقم قال كنا نتكلم في الصلاة، زید بن ارقم سے روایت ہے کہ ہم نماز میں بات کر لیا کرتے تھے۔ يكلم احدنا اخاه في حاجته، ہم میں سے کوئی اپنے بھائی سے اپنی حاجت کی ضروری بات کر لیتا، حتی نزلت هذه الآیہ، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فأمرنا بالسکوت،
جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر نماز وسطیٰ کا اہتمام کرو اور اللہ کے حضور خاموشی سے کھڑے ہوا کرو، چنانچہ ہمیں اس آیت کے ذریعے سے دوران نماز چپ رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ قنوت کیا ہے؟ اطاعت، خشوع اور انابہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت خشوع کے ساتھ اور انابہ کے ساتھ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بھی حکم دیا تھا، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ چلیں انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔